غلام سرور خان صاحب، یہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور اس کو خامیوں کو دور کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے وہ خامیاں دور کرنے کا طریقہ تو آئین ہی ہوگا، پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ایک آئین میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن 18ویں ترمیم کو زیر بحث لے کے آنے کے لیے کیا یہ وقت مناسب ہے؟ لیکن یہ 18ویں ترمیم یقیناً ایک اہم ترمیم ہے اور جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ترمیم کا فائدہ سٹیٹ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس سے سٹیٹ مضبوط ہوئی ہے، فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے یا فیڈریشن کمزور ہوئی ہے. پہلا ایک بنیادی سوال یہ ہے. وقت، یہ میں نہیں کہتا کہ وقت یہ مناسب ہے یا نامناسب ہے، لیکن آج تک کیبنٹ کے کسی فورم پہ بھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی ہے، میڈیا میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور یقیناً یہ ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے، سوشل میڈیا میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اس ترمیم سے ریاست مضبوط ہوئی ہے یا ریاست کمزور ہوئی ہے. اس ترمیم سے فائدہ کس کی ذات کو ہوا ہے اور کن پارٹیوں کو ہوا ہے. اس ترمیم سے فیڈریشن کو نقصان زیادہ ہوا ہے یا صوبوں کو نقصان زیادہ ہوا ہے. یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی ترمیم ہو کارآمد ہوتی ہے یقیناً. تو اگر 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے تو اس پہ 19ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، 20ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور وہ تمام ترامیم ہونی چاہیے جس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہو، جس میں ریاست پاکستان مضبوط ہوتا ہو، جس سے کوئی فرد واحد مضبوط نہ ہوتا ہو، کسی تیسری بار وزیر اعظم بننے کا موقع نہ ملتا ہو، کسی کو تیسری بار وزارت اعلیٰ میں آنے کا موقع نہ ملتا ہو. دنیا میں بیشتر ممالک میں 2 ٹرمز ہیں. اگر امریکہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں، برطانیہ دیکھیں تو 2 ٹرمز ہیں. تو پاکستان میں اگر کرمنلز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، کرمنلز ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ایک ایسی ترمیم کر کے انہیں تیسری ٹرم کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ترامیم فرد واحد کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی ہوئی ہے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے اور جب بھی ہوگی اس پہ لیجسلیشن ہوگی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوگی، باقی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد ہوگی. تو یقیناً یہ ایک فورم ہے اور اسی فورم پہ اسے اپنانا بھی چاہیے، ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا بھی چاہیے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ جی دیکھیں میرا جو ہے وہ بالکل اس بات سے اختلاف ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اور اس انداز سے نہ بحث ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے. اس وقت جو ہے، جو اس وقت مشکل ہے، جو مصیبت ہے، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ پھنس کے رہ گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو تب بھی جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا ہے. اور اگر لاک ڈاؤن نام نہاد قسم کا کیا گیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا اور اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے. تو اب چاہیے تو یہ کہ اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں کل وزیر اعظم آتے یا آج آتے یا ان کے منسٹرز بیٹھتے، آج یعنی ماسوائے ایک آدھ کی کو اور کوئی تھا ہی نہیں، وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے اور کہتے کہ جی ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہو، ان کے اوپر سب کی آراء ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہو. اب ہونا یہ چاہیے. یہ دراصل اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کوئی چیز نہیں ہے، وہ اب آئین ہے. آئین کے اوپر اس طرح سے جنرل ڈسکشن نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے تمام چیزوں سے تو یہ لائیں وہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو امینڈمنٹ کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کریں اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن کریں، میڈیا پہ بھی کریں، سوشل میڈیا پہ بھی کریں اور اس کے بعد اگر وہ پاس ہو جائے گی آئین کا حصہ بن جائے گی، نہیں پاس ہوگی تو آئین کا حصہ نہیں بنے گی. وہ پھر جو بھی ترامیم جو ہے، اب تو میرا خیال ہے ان کو غلام سرور خان صاحب کو نہیں معلوم، اب تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کو روکنے کے لیے ان کو کوئی ترمیم جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب تو 3 مرتبہ تو ہو چکا ہے. کیا مطلب اب تو ان کو اس بات کا جو ہے نا وہ اگر فکر ہے کہ کوئی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بن جائے تو اس کا کوئی بندوبست کریں گے. نہیں تو وہ تو چوتھی مرتبہ والا تو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ جس طرح سے ہوئی ہے اسی طرح سے ختم بھی ہو سکتی ہے. اچھا چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اور وہ ملک سے بھاگ بھی چکا ہے، وہ ملک میں واپس آ بھی سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر
जब उन्होंने आना है ना तो फिर किस तरह से आना है। अच्छा चले आप दोनों, जितनी कैद बामुशक्कत है वो उसे गुजारनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये कैद बामुशक्कत जो है ना ये समेत कैद मुशक्कत की जाती रहेगी। चूसा उनका मुकद्दर ये जो है इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छी बात है कि आप दोनों मुस्कुरा के इज़राह तफन्नुन बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आखिर में ये पूछना है गुलाम सरवर खान साहब कि आपने कहा कि 18वीं तरमीम पर एक बहस होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त बहस अच्छी बात है होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि आपकी जो हुकूमत है उस हुकूमत में कुछ ऐसी पार्टियां भी शामिल हैं जो कि 18वीं तरमीम में तब्दीली की बिल्कुल भी हमायत नहीं करती और उस पर उनका मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से ज़्यादा सख्त है। मैं इशारा कर रहा हूँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की तरफ, जिसके सरबराह अख्तर मैंगल साहब बार बार कह चुके हैं कि हम 18वीं तरमीम में किसी तब्दीली की हमायत नहीं करेंगे। तो और MQM भी तकरीबन इसी लाइनों पे। मीर साहब जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि देखना किसी हुकूमती लेवल पे ये चीज़ ज़ेर बहस आई नहीं, ना ये कैबिनेट में डिस्कशन हुई, ना PTI की कोर कमेटी में ये एजेंडे की जीनत बनी ये बहस, और ना ही पार्लिमानी ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन में शामिल थी किसी लेवल पे। ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, मीडिया में डिस्कशन है, सोशल मीडिया में डिस्कशन है, तो डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर इस पे बात की है तो खान साहब आपकी बात दुरुस्त है, या ऑपोजिशन लीडर्स ने किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा मुल्क के, उन्होंने कल कौमी असम्बली में इस पे बात की है। सर उन्होंने तो इस जवाब में किया है ना, इस बहस पे आगाज किसने किया है, इस बहस को छेड़ा किसने है, बहस देखना 18वीं तरमीम पे किसने खुल के बात, असद उमर साहब ने बात शुरू की। नहीं स्टार्ट असद उमर ने नहीं लिया, स्टार्ट किसी और तरफ से लिया गया, और बहुत पहले सिंध पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से इस खदशे का इज़हार किया गया। इसमें खदशे की कौन सी बात है। देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं भी हुई, कई अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, 19वीं भी हो सकती है, होगी 2/3 अक्सरियत के साथ। हम भी अपने अलाइज को पहले कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर इनकी लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, तो तब ये तरमीम हो सकती है। लेकिन इस पे बहस करनी, और बहस ये करनी कि इससे रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, बेसिक ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। इसमें फेडरेशन मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है, इसमें कोई फ़र्द वाहिद को रिलीफ दिया गया या नहीं दिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेसिफिक थी या स्पेसिफिक नहीं थी, ये बेसिक हैं इसके। ठीक है, इस पे जरूर डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे एक यस या नो में जवाब देना राना साहब। आपने 18वीं तरमीम से रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? मजबूत हुई है। मजबूत हुई है कैसे? वो इस तरह से कि जब इकाइयाँ मजबूत होंगी तो उससे फेडरेशन जो है वो मजबूत होगी। आप देख लें कि 18वीं तरमीम तक कभी आपको बलूचिस्तान से, कभी आपको सिंध से, कभी आपको पख्तूनख्वा से, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती थी। उसके बाद जो है वो आवाज़ें आना जो है वो बंद हो गई, उससे फेडरेशन मजबूत हुई, कमज़ोर नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। इस पर मज़ीद बहस करेंगे खान साहब, और यकीनन जब आटे और चीनी के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आपको और राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा अपने प्रोग्राम में ज़हमत ज़रूर दूँगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।